ماں عائشہ نے ایک مرتبہ روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور آپ رو رہی ہیں، اللہ کے خوف سے ہی رو رہی ہیں اور قیامت کے دن کی تلخیوں کو یاد کر کر کے رو رہی ہیں، تو بے چین ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، اے اللہ کے رسول، وہاں پہ آپ اپنے اہل و عیال کو یاد رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ ایک تسلی چاہیے، ایک تشفی چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہاں پہ کہہ دیتے، سفارش بھی کرنی ہے، شفاعت بھی کرنی ہے، انبیاء کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ دیگر کئی لوگوں کو جنت میں لے کے جانا ہے، تو وہاں پہ کہہ سکتے تھے، لیکن امت کو سمجھانے کے لیے اور ماں عائشہ کا بھی کنسپٹ کلیئر کرنے کے لیے حضرت فاطمہ کو کہا یہ جنت کی سردار ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہا، حضرت فاطمہ کو یہ بھی کہا کہ آپ جنت کی سردار ہیں، اور فرشتے نے خبر دی ہے، لیکن یہ بھی ساتھ کہا کہ میدان جو ہے عمل کا وہ گرم رکھنا، یہ نہ سمجھنا کہ رسول اللہ کی بیٹی ہو تو جنت میں چلی جاؤ گی، حالانکہ جنت کی بشارت ہے، بشارت بھی ہے، سردار بھی ہے، لیکن یہ نہ سوچنا کہ تیرا باپ نبی اور رسول ہے تو تجھے جنت میں لے جائے گا۔ یہی معاملہ امی عائشہ نے بھی جب پوچھا کہ وہاں پہ آپ اپنے اہل و عیال کو یاد رکھیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیہ بتایا کہ میزان کے سامنے جب مخلوقات کھڑی ہوگی تو کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکے گا، نمبر ایک۔ نمبر دوسری بات، جس وقت رزلٹ نکل جائے گا، پہلا مرحلہ میزان، اعمال تل رہے ہیں، جس وقت تل رہے ہوں گے وہاں ہر بندہ صرف اپنے اعمال کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھا ہوگا کہ بھاری ہونے ہیں کہ ہلکے ہونے ہیں، کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں آئے گی۔ اور دوسرا لمحہ وہ کہ جس وقت رزلٹ نکلنے کا وقت آئے گا اور نامہ اعمال کو دائیں یا بائیں ہاتھ میں پکڑانے کا وقت آ جائے گا، اس وقت بھی بندہ کسی کے بارے میں سوچ نہیں سکے گا۔ اور تیسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ پل صراط کے اوپر جس وقت بندہ چل رہا ہوگا اور پل صراط کو جہنم کے اوپر بچھا دیا جائے گا اور لوگ اس کے اوپر سے گزر کے ہی جنت میں جا سکتے ہیں، تو اس مقام پہ بھی کوئی بندہ کسی دوسرے کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکے گا۔ اور عبداللہ ابن رواحہ بھی اسی طرح رو رہے ہیں اور ان کی بیوی بھی رونا شروع ہوگی، اور عبداللہ ابن رواحہ نے پوچھا آپ کیوں روتی ہیں؟ کہا آپ رو رہے تھے، میں نے بھی آپ کے ساتھ رونا شروع کیا۔ کہا میں تو اس لیے روتا ہوں کہ رسول اللہ سے بھی سنا اور قرآن کی آیت بھی ہے کہ ہر بندہ اس جہنم سے گزر کے ہی جائے گا، وہ گزر کے جانے سے مراد پل صراط ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ بھی رویا کرتے تھے انہی باتوں کے اوپر، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے صحیح سند سے کہ آپ ایک لوہار کی دکان سے گزرے، لوہار کی دکان سے، اور وہاں پہ لوہا کوٹنے والوں نے ایک بھٹی لگائی ہوتی ہے جس سے وہ لوہے کو پگھلاتے ہیں، تو جب وہ اس آگ کو دیکھ رہے ہیں تو رونا شروع ہو گئے، لوہار کی آگ کو دیکھ کے۔ ہم بھی تو روزانہ آگ کو دیکھتے ہیں، ہماری طبیعت کے اوپر کیا کوئی اثر پڑتا ہے، کوئی فرق پڑتا ہے، کوئی دل کی دنیا بدلتی ہے؟ عبداللہ ابن مسعود لوہار کی بھٹی میں جلنے والی آگ کے اوپر غور کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور موازنہ کر رہے ہیں کہ یہ آگ دنیا کی اس قدر شدید ہے تو آخرت کی کس قدر شدید ہوگی۔ عبداللہ ابن عمر بھی روتے ہیں، یہ صحابہ کے خیر رونے کے طویل تر واقعات ہیں، لیکن ہاں یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی صحیح مسلم کی اور دیگر کتب کی وہ احادیث بھی سامنے آ جاتی ہیں۔ رسول اللہ سے صحیح سند سے ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر قرآن اترا وہ بھی قرآن پہ تدبر کیا کرتے تھے، اور قرآن کے اوپر غور کرتے کرتے حضرت ابراہیم کی اس آیت پہ پہنچے کہ ابراہیم اللہ رب العزت کو کیا کہیں گے، ربی انہن اضللن والی جگہ پہ بتوں کی مقام کے اوپر کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، اور حضرت عیسیٰ کی آیت پہ پہنچے کہ ان تعذبہم فانہم عبادک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زارو کتار ہونا شروع ہو گئے کہ ایک ابراہیم نے اپنی امت کے لیے کیسی دعا کی، ایک عیسیٰ نے اپنی امت کے لیے کیسی دعا کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اللہ سے مخاطب ہو کے رونا شروع ہو گئے، امتی امتی، صحیح سند سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے جبریل امین کو فوراً بھیجا اور کہا جاؤ پوچھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے رو رہے ہیں، اور اللہ کو تو پتہ کس لیے رو رہے ہیں، لیکن ان کو بھیجا کہ پوچھ کے آؤ کہ رسول اللہ کا یہ آہو بقا کا انداز پہلے تو کبھی نہیں دیکھا، اور کہہ رہے امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ اور یہ اللہ کی قسم، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اللہ کی قسم یہ بہت بڑا احسان ہے میرے اور آپ کے اوپر، ہم پیدائشی مسلمان ہیں،
نہ محنت کی نہ اسٹرگل کی، اللہ تعالیٰ نے سیدھا مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا کر لیا۔ ربما یود الذین کفروا، ایک دن آنے والا ہے کہ ہر کافر یہ خواہش کرے گا، امید کرے گا کاش صرف مسلمان ہی ہوتا، بس صرف مسلمان ہی ہوتا، کاش میں اور آپ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، ہمیں اس نعمت کا ادراک اور شعور نہیں، اور اس سے بھی بڑی نعمت کہ رسول اللہ کے امتی بن گئے ہیں، ایسے نبی کے امتی جو رو رہے ہیں، آہو بکا کر رہے ہیں۔ جبریل کو کہتے ہیں میں اپنی امت کے غم میں رو رہا ہوں، میری امت کے افراد بھی جہنم میں جائیں گے۔ جبریل امین نے جا کے اللہ کو بتایا، اللہ رب العزت نے جبریل امین کو کہا جائیے رسول اللہ کو کہہ دیجئے، یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ آپ کی امت کے بارے میں آپ کا رب آپ کو خوش کر دے گا، آپ کی امت کے بارے میں آپ کا رب آپ کو راضی کر دے گا، آپ کو خوش کر دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی، تشفی ہوئی، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جب پل صراط کا واقعہ بیان کیا کرتے تھے تو اس کی تفصیلیں بیان کرتے تھے کہ وہاں پہ رسول اللہ کا بھی یہ فرمان ہے کہ پل صراط کے اوپر جس وقت جہنم کے اوپر اس پل کو ڈال دیا جائے گا، یہ وہ لمحہ ہوگا، رسول اللہ نے کہا کہ ابراہیم جیسا جلیل القدر پیغمبر اس وقت کہہ رہا ہوگا میری جان میری جان، اور یہ امت کی خوش بختی ہوگی کہ امت سب سے پہلے اس پل صراط سے گزرتی ہوئی جنت میں داخل ہو جائے گی۔ ہاں لیکن بعض بدبخت ہوں گے، بعض بدقسمت بد نصیب ہوں گے۔ رسول اللہ نے وہ بھی تفصیلات بیان کر دی کہ پل صراط کے نیچے آنکڑے لگے ہوئے، آنکڑے جیسے آپ نے وہ پنجہ کرین کا دیکھا جو چیز اٹھاتی ہے بائن، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان کی، اس آدان کی، اس جیسے کانٹے ہیں پنجوں کی شکل کے، آنکڑے بنے ہوئے ہیں، کسی کو لوٹ مار کی وجہ سے پکڑ لیں گے، کسی کو جھوٹ کی وجہ سے پکڑ لیں گے، کسی کو غیبت کی وجہ سے پکڑ لیں گے، ہر بندہ اپنے اعمال کی وجہ سے اس پل سے گزرنے سے عاجز اور قاصر آ جائے گا۔ یہ بھی رسول اللہ نے فرما دیا۔ کچھ لوگ تو جہنم کتنی وسیع ہے، اس کے اوپر پل ہے، آندھی اور طوفان کی طرح گزر جائیں گے، پلک جھپکتے میں گزر جائیں گے۔ کچھ لوگ اڑتے اڑتے رڑتے رڑتے آہستہ آہستہ ایک طویل سفر کے بعد کراس کریں گے، کچھ گرتے پڑتے بالآخر پہنچ جائیں گے، اور اکثریت جب اس کے اوپر سے گزرے گی تو گر جائے گی۔ اللہ رب العزت اس مقام سے ہم سب کو بچائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث یہ بھی بیان کرتی ہیں، اور بعض خوش قسمت ایسے ہوں گے، یہ خوف خدا سے متعلق بات ہے، بعض خوش قسمت ایسے ہوں گے کہ جب پل صراط پہ چل رہے ہوں گے تو جہنم پکار اٹھے گی، گزرو ذرا تیزی سے گزرو، تمہاری آنکھوں کے آنسوؤں نے میری آنکھ کو ٹھنڈا کر دیا، تیزی سے گزر جاؤ، نکلو یہاں سے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان خوش نصیبوں میں بنائے اور اس دنیا میں آنسو بہانے کی توفیق دے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں ایک جہنمی کے، دو کی یا تین کی یا سارے جہنمیوں کی بات نہیں، ایک جہنمی کے آنسو اس قدر زیادہ ہوں گے، اس قدر زیادہ ہوں گے، ایک جہنمی کے اس دن اتنے آنسو ہوں گے کہ اگر اس میں کشتی چلانی پڑے تو کشتی چل پڑے۔ ایک بندہ اتنے آنسو گرائے گا کہ ندی کی کفیت ہوگی، اور اس کے اندر اگر بندہ کوئی کشتی ڈال کے چلانا چاہے چل جائے گا۔ کل آپ کے سامنے بہت سے جہنم کے کھانوں کے حوالے سے اور پینے کے حوالے سے چند گزارشات کو رکھا، اسی حوالے سے آج پھر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں کہ جہنم کے اندر وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، غسلین کا کھانا۔ غسلین کے بارے میں محدثین کے دو اقوال، ایک وہ زخم جو انسان کو آتا ہے تو جب وہ خشک ہو جاتا ہے اس کے اوپر ایک کھرینڈ سا بن جاتا ہے، براؤن سکار سا بن جاتا ہے۔ اکثریت جمہور علماء کا کہنا ہے غسلین سے مراد وہ سکار ہے جو جہنمیوں کے زخموں کے اوپر جو سکار بنے گا، کھرینڈ بنے گی، وہ کھانا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ یہ جہنم کا ایک درخت ہے، یہ بھی ایک درخت کے اندر شامل ہے۔ اللہ رب العزت اس کھانے سے بھی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور ایک کھانا غساق ہے، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، یہ ایسا بدبودار زہریلا مادہ ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ یہ انسان کو جہنمیوں کو کھلایا جائے گا، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ اگر اس کا ایک ڈول زمین پہ اتار دیا جائے تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات میں بدبو پیدا ہو جائے۔ اللہ رب العزت اس کھانے سے بچائے۔ اور پھر مائع سدید کا ذکر ہے، یسقا من ماء سدید، یہ کیا ہے؟ یہ جہنمیوں کی پیپ ہے،
یہ جہنمیوں کی زخموں سے، ایک ہے کھرینڈ اور ایک ہے پیب اور ایک ہے طینۃ الخبال، وہ جہنمیوں کا پسینہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھانے پینے ان کے لیے مختلف چیمبرز بھی ہوں گے، اور ایک وادی ہے جہنم میں بولس نامی، اور اس وادی میں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ڈالے گا۔ پیچھے آپ نے سمجھا کہ جہنمیوں کے اللہ تعالیٰ جسم بڑے کرے گا، وسیع کرے گا، بڑھاتا جائے گا بڑھاتا جائے گا، 400 کلومیٹر لینتھ ہے، لیکن یہاں یہ جو وادی ہے اور مختلف عذاب ہے، یہاں پہ کچھ جہنمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العزت چیونٹیوں سے بھی چھوٹا کر دے گا، چیونٹیوں سے بھی چھوٹا۔ اے اللہ، یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو زمین پہ اکڑ کے چلتے تھے اور تکبر کیا کرتے تھے، اور تکبر صرف اللہ رب العزت کو زیب دیتا ہے، اور فخر اور تکبر کی چادر اللہ رب العزت کی چادر ہے، اور جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوا اور وہ اس حالت میں مر گیا، اللہ میں محفوظ کرے، وہ جہنم میں ضرور ایک مرتبہ جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ وادی ان تکبر کرنے والوں سے بھری پڑی ہوگی۔ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، ایک وادی اور ہے، اور مختلف وادیوں کا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ سعود نامی وادی ہے، 70 سال اس کے اوپر چڑھایا جائے گا، 70 سال میں چڑھے گا، اور 40 سال میں ایسے چڑھتا چڑھنے کی بھی کیفیات حدیث میں موجود ہے۔ ہاتھ رکھے گا ہاتھ پگھل جائے گا، قدم رکھے گا قدم پگھل جائے گا، 70 برس تک چڑھایا جائے گا۔ پھر آگے وادی کا نام ہوگا ویل نامی، ادھر 40 برس، اونچائی 70 سال کی، اور گرنے میں چونکہ تیزی ہوگی تو اترائی 40 برس کی ہوگی، اترے گا تو ویل نامی وادی میں اترے گا۔ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرَ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے علاوہ منکرین حدیث کو اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ یہ جی حدیث بیان کرتے ہیں عذابوں کی، یہ قرآن کی آیت ہے۔ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرَ لا تبکی ولا تذر، اس کی کیا بندہ ٹرانسلیشن کرے؟ ان قریب انہیں سکر نامی وادی میں اتارا جائے گا، جہنم کے ایک درجے میں اتارا جائے گا، اور تمہیں کیا پتا وہ کیا درجہ ہے؟ لا تبکی ولا تذر، نہ چھوڑتا ہے نہ یہ جو آیت ہے نا وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَشْقَى، اور اس کے علاوہ یہ جو آیت ہے ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، یہ ایک دوسرے کی تشریح ہے، لا تبکی ولا تذر اور ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، نہ زندہ ہوں گے اور نہ موت آئے گی، اور موت کو پکار اٹھیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ایک موت نہ پکارو، کثیر موت پکارو، 2 نہ پکارو، 10 نہ پکارو، 100 پکارو، جتنی مرضی موتوں کو پکار لو، وہ سامنے دیکھو کیا ہے، جنتی اور جہنمیوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، اور لا تبکی ولا تذر کی اگر ٹرانسلیشن سمجھنی ہے تو وہ یہ ہے کہ جہنمیوں کو اور جنتیوں کو کھڑا کر لیا جائے گا۔ دیکھو یہ سامنے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ایک مینڈا ہے، پہچانتے ہو؟ جی ہاں، ہم میں سے ہر ایک نے اس کا ذائقہ چکھا ہے۔ کون ہے؟ موت ہے۔ موت کو مجسم مینڈے کی شکل میں اللہ رب العزت جہنمی اور جنتیوں کے سامنے کھڑا کر دے گا، اور پھر اس کے گردن کے اوپر چھری کو چلا دیا جائے گا۔ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کی قسم اگر موت باقی ہوتی تو جنتی اس دن خوشی سے مر جاتے، اور اگر موت باقی ہوتی تو جہنمی غم سے مر جاتے کہ اب موت ہی نہیں۔ اور پھر موت کو پکاریں گے، چیخیں گے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک موت نہیں، 100 موتوں کو پکارو، 1000 موتوں کو پکارو، اب موت آنی نہیں ہے۔ اور حمیم و غساقہ کی جو ٹرانسلیشن ہے، حمیم مائے حمیم ہے، زقوم سے پیٹ بھرا تو پیاس لگ گئی، اور پیاس لگی اتنی شدید لگی کہ پانی پینا چاہتے ہیں۔ اس کے بارے میں 2 روایات ہیں، اور قرآن کی بھی 2 آیات مختلف ہیں۔ ایک حدیث کی تشریح یہ ہے کہ جب پانی کو اس ابلتے ہوئے اور کھولتے پانی کو منہ کے قریب کریں گے، منہ کے بھی قریب کریں گے، تو یہ ہونٹ جو نیچے والا زمین پہ گر جائے گا، اوپر والا ہونٹ اوپر پیچھے گر جائے گا۔ پانی کا ایک گھونٹ اندر لے کے جائیں گے تو معدہ، آنتڑیاں، ہر چیز پگھل کے نیچے گر جائیں گے۔ اور دوسری جو قرآن کی آیت ہے کہ نہیں، ایسے نہیں پیا جائے گا۔ جب وہ زقوم کھا کے پانی مانگیں گے تو فرشتے ان کے سروں پہ پانی ڈال دیں گے تاکہ یہ پانی سر کے راستے معدے میں جائے، اور سر واقعی پگھل جائے گا، اور معدے کے راستے ہوتا ہوتا وہ پانی ایسے سر پہ ڈال رہا ہے
اور نیچے سے نکل رہا ہے ایسے جیسے ٹوٹی لگی ہوئی ہے، اور سر سے سیدھے کا سیدھا نیچے سے پار ہوتا چلا جا رہا ہے، اس تیزی سے پگھلا دے گا۔ فشاربون علیہ من الحمیم، فشاربون شرب الہیم، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر جب کھانا کھا چکے ہوں گے تو پانی پلایا جائے گا، اور وہ پانی انسان کی یہ حالت کر دے گا کہ سر سے ڈالا جائے تو زمین پہ گر رہا ہے، منہ سے ڈالا جائے ہونٹ زمین پہ گر رہے ہیں، میدا آنتڑیاں گل سڑ کے زمین پہ گر رہی ہیں۔ فشاربون شرب الہیم، لیکن وہ ایسے پیئیں گے جیسے پیاسا اونٹ پیتا ہے، پینا بھی مجبوری ہے۔ اور اس اونٹ، ہیم اس اونٹ کو کہتے ہیں بنیادی طور پہ عرب میں، جس کے بارے میں آپ نے مختلف روایات سنی ہوں گی۔ ایک اونٹ ہوتا ہے جب کوئی زہریلی چیز کھا لے، سانپ نکل جائے، کوئی ایسی چیز جو، تو اس کو شدید پیاس لگتی ہے، اتنی پیاس لگتی ہے کہ وہ پانی پی پی کے ہی مر جاتا ہے اور اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، ایسی بیماری کو کہتے ہیں۔ تو انسان کل قیامت کے دن اس طرح اس پانی کو کھولتے ہوئے پینے کی کوشش کرے گا جیسے وہ پیاسے اونٹ پیتے ہیں، اور پیتا چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان عذابوں سے محفوظ رکھے۔ اور تانبے کے پانی کے، کھولتے ہوئے تانبے کے پانی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اللہ اور وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا، اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسا پانی دیا جائے گا جو تانبے کی طرح ہوگا۔ یعنی تانبے کا آپ کو پتہ بوائلنگ ٹیمپریچر کیا، پانی کا بوائلنگ ٹیمپریچر تو آپ کو پتہ ہے 100 ڈگری پہ ابل جاتا ہے، تو تانبا کتنے ڈگری پہ ابلتا ہے؟ وہ تانبے جیسا پانی ہوگا، اور بئس شراب، اس سے برا کیا ہو سکتا ہے، اور اس سے برا کیا ٹھکانہ انسان کو ملے گا۔ اللہ رب العزت مجھے، یہ ساری قرآن کی آیات ہے، کہاں ہے منکر حدیث؟ عذاب قبر کو جی بڑا چڑھا کے بیان، یہ عذاب قبر، یہ عذاب قبر سے زیادہ شدید آیتیں۔ عذاب قبر کا انکار کر دینے سے کیا بندہ ان آیتوں سے بچ جائے گا؟ اللہ کی قسم، یہ لوگوں کو صرف گمراہ کرنے کے فلسفے ہیں کہ لوگ احادیث سے دور ہو جائیں۔ حالانکہ یہ جو قرآن کی آیات ہیں ان کا آپ حدیث سے موازنہ کریں، کوئی کمپیریزن ہی نہیں۔ یہ اتنی شدید اور سخت آیات ہیں، آپ کو جا کے ان آیات کا ترجمہ ازہد پڑھنا چاہیے، کیا کہ کوئی بھام نہ رہ جائے کہ مولوی نے شاید جی بڑا کوئی عجیب و غریب ترجمہ کر دیا۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا۔ اللہ کہہ رہا کہ میں کہہ رہا ہوں لابسین فیہا احقابا، ایک عرصہ رہیں گے جہنم میں۔ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، بالآخر نکل آئیں گے۔ 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی جہنم میں گزارنا مشکل ہے۔ اور لابسین فیہا احقابا، کئی ہزار سال رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے نکلنا ہے، وہ بھی کئی ہزار سال رہیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو محفوظ کرے۔ اور لوگ لیکن اتنے مطمئن ہوتے ہیں یار بالآخر چلے جانا، بالآخر چلے جانا، بالآخر جب جانا ہے اس وقت تک انسان اگر برداشت کرنے، آپ جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ بالآخر چلے جانا، اس کو صرف ایک پریکٹیکل ضرور گھر میں جا کے کرنا چاہیے۔ اور لوگ کرتے رہے، تھوڑی دیر تو آگ کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھے، کتنی دیر رکھ سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں کوئی بڑا با ہمت انسان بھی 1 منٹ 2 منٹ 10 منٹ سے زیادہ نہیں رکھ سکے گا۔ 10 منٹ میں تو ہاتھ کی یعنی کچھ محسوس ہی کر لیجئے، دور سے محسوس کرنے کی کوشش کیجئے، کچھ اس کا اندازہ ہی لگانے کی کوشش کر لیجئے، ایسا نہیں ہو سکے گا۔ انسان اگر یہ پریکٹیکل کرے تو پھر انسان کو یہ شعور آ سکتا ہے، ادراک آ سکتا ہے کہ ہاں اس وقت تو انسان کہتا ہے یار دیکھی جائے گی، گزارا کر لیں گے، بالآخر تو ہم نے جنت میں چلے جانا ہے۔ اللہ کی قسم وہ عذاب ایسے ہوں گے کہ 1 سیکنڈ بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ اور مختلف عذابوں کا ذکر بھی مختلف اعمال کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار عذاب دکھائے گئے اسی دنیا میں تاکہ وہ امت تک پہنچا جائے۔ جو بندہ فرض کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اور خوابوں میں اور مختلف مقامات میں صحیح حدیث کے اندر ہے، اس کے سر کے اوپر بار بار پتھر مار کے کچلا جا رہا ہوگا۔ جو بندہ سود کھاتا ہے وہ خون کی ندی میں ہوگا اور پتھر کھا رہا ہوگا۔ وہ لوگ جو غیبت کرتے ہیں ناخن تانبے کے بنے ہوں گے، اپنے سینے کو چھیل رہے ہوں گے، اپنے گوشت کو نوچ رہے ہوں گے۔ رسول اللہ نے ایسے عذابوں کو دیکھ کے پوچھا یہ کیا وجہ؟ کہا یہ غیبت کیا کرتے تھے۔ ایک بندے کی جبڑوں کو
اور منہ کی کھال کو پیچھے تک لے کے جایا جا رہا ہوگا. رسول اللہ نے پوچھا اس کا کیا جرم ہے؟ کہا یہ وہ شخص ہے جو صبح اٹھتا تھا اور کوئی جھوٹی بات ہوا میں چھوڑ دیتا تھا اور وہ پوری دنیا میں پھیل جاتی تھی. آج فیک نیوز کے والے سے اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو خام خواہ اپنی طرف سے کوئی بات بناتے تھے اور لوگوں میں چھوڑ دیتے تھے اور وہ پوری مشہور ہو جاتی تھی. ان لوگوں کے لیے قیامت میں ان لوگوں کے عذابوں کا تذکرہ موجود ہے. زانیوں کے عذابوں کا ایک تندور کے اندر برہنہ مرد اور عورتوں کو رسول اللہ نے دیکھا آگ جلتی ہے، وہ اوپر تک آتے ہیں اور ان کے ارد گرد اور گرد و نواح میں مراحیز کی بدبو ہے، جیسے ٹوائلٹس کی بند ٹوائلٹ پڑا ہو 20 سال سے بند ہو، اس کی جو سمیل ہے وہ سمیل آ رہی ہوگی. تو وہ کن کو؟ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی امت میں سے زنا کیا کرتے تھے اور زنا کے رستوں پہ چلا کرتا تھا، اور ان کو تنہائیوں میں عذاب دیا جا رہا ہے ایک تندور کے اندر ڈال کے، کیونکہ یہ تنہائیوں میں گناہ کرتے تھے اور ان کے اندر بدبوئیں اس لیے ہیں کہ یہ دنیا میں خوشبو لگا کے پھرا کرتے تھے. یعنی حسب حال کلا لینبذن فی الحطامہ وما ادراک ما الحطامہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع. آپ بتائیے، اب یہ تو 30ویں پارے کی صورتیں ہیں، ان کے ترجمے تو جا کے پڑھ لیجیے. یہ کیسی آگ ہے؟ حطامہ کیا ہے اور تجھے کیا پتا حطامہ ہے؟ یہ وہ آگ ہے جو دلوں زمین سے جلتی ہے تو دل تک پہنچ جاتی ہے. انہا علیہم موصدہ، یہ بند کر کے، یہ جو بند کا ذکر تندور کا آتا ہے نا، یہ قرآن پاک میں بھی ہے. بند کر کے بڑے بڑے آگ کے ستونوں کے اندر جہنمیوں کو بند کر کے عذاب دیا جائے گا تاکہ اس آگ کا ٹمپریچر کم نہ ہو سکے. یہ حدیث میں ہے کہ قرآن میں؟ یہ آیت منکرین حدیث کو نظر نہیں آتی. پورا قرآن عذاب جہنم کے ساتھ بھرا ہوا. کس لیے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا اتنا تذکرہ کیا قرآن پاک میں؟ کیوں اللہ نے جنت کا اتنا تذکرہ کیا؟ میری اور آپ کی اصلاح کے لیے کیا ہے، تاکہ ہم اس قرآن کو ترجمے کے ساتھ مفہوم سمجھ کے پڑھیں تو شاید اللہ کے عذابوں سے ڈر جائیں. اور میں قرآن ہاتھ میں موجود ہے، قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ آج ارادہ کریں کہ ہم اس پورے قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں گے، اللہ کی قسم اسی وقت خوف خدا پیدا ہو جائے گا. ایک دفعہ پڑھیے تو صحیح، ایک دفعہ پڑھیے، پھر آپ کو لطف آئے گا. دوسری دفعہ پڑھیں گے، پھر تیسری دفعہ پڑھیں گے، اور ہر دفعہ پڑھنے سے نئے مفاہیم اور نئے معنی اور نیا شعور آپ کے اندر آئے گا. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو پڑھنے سے خوف خدا نہیں آئے گا؟ وہ یار انونا پڑھیو گمراہ ہو جاؤ گے. یہ کتنا ظالمانہ جملہ ہے، یہ کتنا قبیح جملہ ہے، یہ کتنا گندا جملہ ہے. ہدی للناس نہیں ہے، ہدی للمتقین نہیں ہے. یہ پڑھنے سے بندہ گمراہ ہوتا ہے. چلو آپ کی بات مان لی، اس کو تو 14 علوم آنے چاہیے جس نے قرآن پاک کی خود ٹرانسلیشن کرنی ہے، لیکن جن کے پاس ترجمہ شدہ موجود ہے اس کو 14 علوم کی ضرورت ہے؟ اس کو صرف اردو زبان کی ضرورت ہے. اگر اردو آتی ہے تو آپ میں سے ہر شخص قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ سکتا ہے. اور قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے آسان نازل کیا ہے، ان بدوؤں پہ نازل کیا تھا جنہوں نے اس کو سمجھا معانی سے. میں اور آپ، اگر ہمیں صرف اردو بھی آتی ہے، اللہ کی قسم صرف اردو بھی آتی ہے، لوگ نا بڑا لمبا پیریڈ بتاتے ہیں قرآن پاک سمجھنا، عربی سیکھو، صرف نہ، وہ ایک بات کی بات ہے. آپ اللہ کے بندو، آپ کو اردو آتی ہے، آپ کو انگلش آتی ہے، آپ کو دنیا کی جو بھی زبان آتی ہے، اگر آپ قرآن پاک کو ایک مرتبہ، اور میری خواہش یہ ہے اگر آپ نے سورۃ بقرہ کی بجائے 29ویں 30ویں پارے کے ترجمے سے شروع کیجئے، صرف آپ ان 2 پاروں کا ترجمہ اگر آپ پڑھ لیں گے نا، آپ کے ذہن میں سارے وہ کنسیپٹ جو منکرین حدیث کے ہیں زمین بوس ہو جائیں گے. کیونکہ ان کا جو سارا فلسفہ کھڑا ہوا ہے وہ زمین بوس ہو جاتا ہے صرف 29ویں 30ویں پارے کی آیات کا ترجمہ پڑھ کے. آپ یہاں سے شروع کیجئے اور انہی کو پڑھیے، اور اللہ کے فضل و رحمت سے انشاءاللہ آخری عشرے کے اندر یہاں پہ اساتذہ آپ کو قرآن پاک کا ترجمہ بھی پڑھائیں گے.